ایک جملہ ہے خوش رہیے خوشیاں بانٹیے. یہ اکثر جملہ میں عام طور پہ اپنی جو چھوٹی موٹی میری تحریر ہوتی ہے، جو میں اپنے واٹس ایپ چینل پہ جو ہم سے جڑے ہوئے کچھ احباب ہیں، میں صبح شام جب میں فرصت میں ہوتا ہوں تو کوئی 2 4 10 لائن لکھ کر کے اس میں ڈال دیا کرتا ہوں ایک پیغام کی صورت میں. تو اس کے نیچے عام طور پہ میں یہ جملہ ضرور لکھتا ہوں، خوش رہیں خوشیاں بانٹیں، یا خوش رہیے خوشیاں بانٹیے. تو میرے کچھ احباب نے مجھ سے سوال کیا کہ حضرت یہ جملہ آپ اکثر استعمال کرتے ہیں اپنی تحریروں میں، کبھی کبھار تقریروں میں بھی سنتے ہیں، تو اس جملے کے پیچھے کیا راز ہے؟ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی یہ کوئی جملہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. وہ کسی نے کہا تھا کہ یا تو دیوانہ ہنسے یا تو جسے توفیق دے، یا تو دیوانہ ہنسے یا تو جسے توفیق دے، ورنہ اس دنیا میں آ کے مسکراتا کون ہے. اگر ہم اور آپ کو اللہ رب العزت نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ اس گہما گہمی کے دور میں جب ہر طرف افراتفری مچی ہوئی ہے، اور آج کسی کو اتنی بزی دنیا ہے کہ مطلب کسی کو پلٹ کر کے کسی کی خیریت تک معلوم کرنے کی فرصت نہیں ہے، ایسے عالم میں اگر ہم اور آپ ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، تو یہ اللہ کی کسی نعمت سے کم نہیں ہے. اور اگر اللہ نے آپ کو ہنسنے کی مسکرانے کی نعمت عطا فرمائی ہے تو یہ نعمت آپ اپنے تک محدود بھی مت رکھیے، بلکہ اس نعمت کو اللہ کے دوسرے بندوں میں بھی تقسیم کیا کیجیے. چونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو چیز جتنی بانٹی جاتی ہے، جتنی تقسیم ہوتی ہے، اللہ اس میں اتنی برکتیں ڈالا کرتا ہے. اگر آپ اللہ کے بندوں کو خوشیاں پہنچائیں گے، ان کو خوش رکھیں گے، تو بدلے میں اللہ آپ کو دونوں جہان کی خوشیاں نصیب فرمائے گا. میرے حضور کی بھی عادت کریمہ تھی، آپ ہمیشہ خوش رہتے تھے اور خوشیاں بانٹتے تھے. آج بہت سارے لوگ بہانے کرتے ہیں کہ حضرت یہ کہنا بہت آسان ہے خوش رہیے خوشیاں بانٹیے، لیکن کبھی اس بندے کے دل سے پوچھئے کہ جس نے ٹینشن دیکھا ہو، جس کے اوپر غموں کے پہاڑ ٹوٹے ہوں اور جو بیماریوں سے جوجھ رہا ہو، اس کے دل سے پوچھئے کہ ہنسنا مسکرانا کیا ہوتا ہے، کتنا مشکل کام ہے. ہم نے کہا یہ بتائیے کہ آپ پر مصطفیٰ جان رحمت سے بھی زیادہ غم ٹوٹے ہیں؟ میرے حضور خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں تمام نبیوں کو ستایا گیا اور سب پر ظلم ڈھائے گئے، لیکن جتنا ظلم مجھ پہ ڈھایا گیا اور اللہ کے راستے میں جتنی تکلیف مجھے دی گئی، اتنی تکلیف کسی بھی نبی کو نہیں دی گئی. لیکن پھر بھی میرے حضور کی عادت کریمہ تھی. آپ کے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور کو جب بھی دیکھا مصطفیٰ جان رحمت کو ہمیشہ مسکراتے ہوئے دیکھا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے دل ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے دل ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. میرے حضور کی بارگاہ میں کوئی کتنا بڑا دکھ کا مارا، غم کا مارا بندہ آ جاتا تھا، میرے حضور صرف مسکرا دیں، آپ کی مسکراہٹ دیکھ کر کے اس کے غم کافور ہو جایا کرتے تھے اور روتے دلوں کو تسکین مل جایا کرتی تھی. تو ہنسنا مسکرانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور یہ مصطفیٰ جان رحمت کی سنت بھی ہے. اس لیے اگر آپ کو اس گہما گہمی کے دور میں مسکرانا نصیب ہے اور آپ کے دل کو اللہ رب العزت نے اطمینان بخش رکھا ہے، تو آپ کو اللہ نے بہت بڑی نعمت عطا کی ہے. آپ اس نعمت کو اپنے تک محدود مت رکھیے، بلکہ اس نعمت کو اللہ کے دوسرے بندوں میں بھی تقسیم کیا کیجیے. خوش رہیں. میں عام طور پہ کہا کرتا ہوں کہ بھائی مسکرایا کیجیے اور خوش خرم رہا کیجیے. کہاں ہمیں یہاں پر اس دنیا میں صدیاں بتانی ہیں، 4 دن کی زندگی ہے یار، اس زندگی کو انجوائے کرنا سیکھیے، اپنی لائف کے مزے لیجئے. اللہ نے قرآن پاک میں جو فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یقیناً کوئی بھی انسان ہو، بادشاہ ہو، امیر ہو، غریب ہو، گورا ہو، کالا ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی انسان ہو جو اس دنیا میں آیا ہے، اسے موت سے چھٹکارا نصیب نہیں ہو سکتا. ایک نہ ایک دن ہر ایک انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اس آیت کریمہ کو پڑھ کر کے علامہ جامی رومی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے، اور بڑا کمال کا ان کا جملہ ہے. وہ فرماتے تھے بھائی موت کا مزہ تو ہر کسی کو چکھنا ہے اور موت کا مزہ ہر کوئی چکھتا ہے، لیکن زندگی کا مزہ، زندگی کی لذت اور اس کائنات میں جینے کی چاشنی، یہ اللہ رب العزت کسی کسی کو نصیب کرتا ہے. وہ فرماتے تھے کہ موت کا مزہ تو ہر کوئی چکھتا ہے، لیکن زندگی کا مزہ کوئی کوئی چکھا کرتا ہے. آپ کہتے تھے بیٹا آپ زندگی کا مزہ لینے والے بنو، اپنی لائف کو انجوائے کرنے کی کوشش کرو.
اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمارے ارد گرد بہت ساری چیزیں رکھی ہیں، اگر ہم ان پہ غور کریں تو ہماری زندگی بہت آسان ہو سکتی ہے اور ہمیں دونوں جہان کی خوشیاں نصیب ہو سکتی ہیں۔ ایک بندہ تھا، وہ دبئی میں نوکری کیا کرتا تھا، کسی ادارے میں یا کسی میوزیم وغیرہ میں۔ تو اب دبئی سے ریٹائر ہو کر کے جب وہ اپنے ملک آیا تو اس سے لوگوں نے پوچھا کہ بھائی آپ اتنے دن تک فلاں ادارے میں کام کیے ہو یا فلاں میوزیم میں رہے ہو، تو وہاں پر ملک کے بھی، وہاں دبئی کے اپنے رہنے والے بھی لوگ رہتے ہیں اور باہر سے دوسرے ادر کنٹری کے بھی لوگ جاتے ہیں گھومنے ٹہلنے کے لیے، تو آپ اس ادارے میں رہتے تھے تو آپ کو پتہ کیسے چلتا تھا کہ یہ بندہ ملکی ہے یا یہ بندہ مسافر ہے؟ کیسے پتہ چلتا تھا؟ تو اس بندے نے کہا کہ یہ تو بہت آسان چیز، میں تو چہرہ دیکھ کر کے پہچان جاتا تھا کہ یہ ملکی ہے اور یہ غیر ملکی ہے، یہ مقامی اور یا مسافر ہے۔ کہا کیسے؟ تو اس بندے نے بتایا کہ میں تو یوں ہی ایسے سڑک پہ کھڑا رہتا تھا اور میں لوگوں کو دیکھتا تھا، ایک بندہ ہوتا تھا جو آتا اور وہ کبھی گاڑیوں کے ساتھ سیلفی لیتا، وہ کبھی اونچی اونچی بلڈنگیں دیکھتا اور اس کے ساتھ فوٹو بناتا، وہ اگل بگل اپنی جو بھی چیز دیکھتا ہر ایک چیز کے مزے لیتا اور ہر ایک چیز کو دیکھ کر کے وہ خوش ہو رہا ہوتا، وہ فوٹو بناتا ہر کسی کے ساتھ۔ تو میں سمجھ جاتا تھا کہ یہ بندہ کوئی وزیٹر ہے، کوئی مسافر ہے، یہ یہاں گھومنے ٹہلنے کے لیے آیا ہے اور یہ اپنی زندگی کے مزے لے رہا ہے۔ اور ایک بندہ ہوتا تھا جو مطلب بڑے تیز رفتاری کے ساتھ اپنے گھر سے نکلتا تھا اور سیدھا منہ وہ اپنے آفس میں پہنچتا تھا، جا کر کے دن بھر بیل کی طرح کام کرتا تھا اور پوری دن کی ڈیوٹی نبھانے کے بعد جب ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہوتا پھر اپنا بیگ سمیٹتا اور وہ پھر سیدھا منہ اٹھا کر کے اپنے گھر پہنچ جاتا تھا۔ تو میں سمجھ جاتا تھا کہ یہ بندہ یہیں کا ہے اور اس کو یہیں مرنا ہے۔ بس یہی حال ہمارا آپ کا ہے۔ آج ہم لوگ بھی نا اس دنیا میں اتنے مگن ہیں، اتنے مست ہیں کہ یار صبح سے لے کر شام تک بس میں ہی میں، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنا کاروبار، اپنا دھندا، اپنا بزنس، اپنے خاندان، رشتہ دار، اس کے علاوہ ہم اور دنیا کو دیکھ ہی نہیں رہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمیں یہ دنیا چھوڑ کر کے کبھی جانا ہی نہیں ہے، اور بس اسی وجہ سے ہم زندگی کی خوشیوں سے محروم ہو جاتے ہیں اور کبھی اپنی لائف کو انجوائے نہیں کر پاتے ہیں۔ لیکن جب ہم اپنی ذات کی کھول سے نکلیں گے، اپنی انانیت سے باہر آئیں گے اور ہم اللہ کی اس بنائی ہوئی کائنات میں جب غور و فکر کریں گے، اس میں تدبر کریں گے اور اللہ کے دوسرے بندوں کے دکھ سکھ کا جب ہم احساس کریں گے نا، تو اس وقت ہمیں زندگی کے مزے نصیب ہوں گے اور پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ لائف ہوتی کیا ہے۔ اللہ اسی لیے قرآن میں فرما رہا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الارض كيف سطحت والى الجبال كيف نصبت، کہ تم آسمان کو دیکھتے کیوں نہیں، اس اللہ کی بنائی ہوئی دھرتی میں غور کیوں نہیں کرتے، اور اونچے اونچے پہاڑوں کو، رنگ برنگ پھولوں کو، چڑیوں کو، پرندوں کو، اللہ کی بنائی ہوئی ایک ایک چیز کو غور سے دیکھو، اس میں تدبر کرو، تمہیں اپنی زندگی کے مزے نصیب ہوں گے اور تم اپنی لائف کو انجوائے کر سکو گے۔ ہمارا دین آنکھیں بند کرنے کا حکم نہیں دیتا، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ دنیا کا کوئی اور دین دھرم ہوگا جو اپنے ماننے والوں کو کہتا ہوگا کہ تم ساری کائنات کو چھوڑو، دنیا کو تیاگو، بیوی بچوں کو بھاڑ میں جھونکو اور بڑھاپے میں ماں باپ کا سہارا بننے کے بجائے تم جنگلوں اور پہاڑوں میں نکل جاؤ، بیابانوں میں چلے جاؤ، اور جب تک تم کسی تنہائی میں جا کر کے اپنی آتما کو پرماتما سے نہیں ملا لو گے، جب تک تم دنیا کے کامیاب انسان نہیں بنو گے۔ یہ کوئی اور دین دھرم کہتا ہوگا، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ انسان جو اپنی سوسائٹی کے کام نہ آ سکے، اپنے سماج کو فائدہ نہ پہنچا سکے، اور جو اپنے خاندان، رشتہ دار، بیوی بچوں اور ماں باپ کا سہارا نہ بن سکے، وہ جانور تو ہو سکتا ہے لیکن وہ انسان نہیں ہو سکتا۔ ہمارا دین ہمیں سنیاس لینے اور رہبانیت اختیار کرنے کی تعلیم نہیں دیتا۔ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ تم اللہ کی اس کائنات میں اگر رہتے ہو تو اس کائنات میں غور کرو، فکر کرو اور اپنے اگل بگل دیکھو، جو تمہیں اللہ کے ضرورت مند، حاجت مند، مجبور و لاچار بندے نظر آئیں، ان کی تم مدد کرو، ان کا تم سہارا بنو اور اللہ کے بندوں کو خوشیاں پہنچاؤ، اور اس دنیا سے نفرتوں کا خاتمہ کر کے، برائیوں کو مٹا کر کے اس میں اچھائیوں کو رواج دو، خوبیوں کو عام کرو، محبت کا پرچار کرو، اور اللہ کی اس بنائی ہوئی کائنات میں تم رنگ بھرنے کی کوشش کرو۔ اس طرح تم خود بھی خوش رہو
اور اللہ کے دوسرے بندوں کو بھی خوشیاں پہنچاؤ. اور جب یہ کام کرنے لگ جاؤ گے تب حقیقت میں تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ زندگی کیا ہے, اس زندگی کی حقیقت کیا ہے, اور زندگی کی اصل لذت اور مزہ کیا ہے.